ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انڈسٹری اینڈ اکانومی۔ آج ہم صنعت اور معیشت کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ صحیح ہے بالکل، ہمارے ساتھ دو مہمان جڑ چکے ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمود احمد شاہ صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انڈسٹریز اینڈ کامرس کشمیر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی اے قریشی صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیں اکانومکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں کشمیر کے۔ دونوں مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت استقبال ہے۔ محمود صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے جو شعبے ہیں ان پر بات کریں، سب سے پہلے جو ریسنٹلی جو 3-4 دن پہلے جو ایک اکنامک پیکیج دیا گیا 1350 کروڑ روپے کا جموں کشمیر کے لیے منظور کیا گیا، اس حوالے سے آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں اس چیز سے، اور کن چیزوں کا جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی اس پیکیج کی، کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو پیکیج ریسنٹلی اناؤنس ہوا، جس کو ایل جی صاحب نے اناؤنس کیا، پیکیج کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے اس پیکیج کا، بیفور وی گو انٹو دا فیسٹس، یہ جو کمیٹی تھی اس کو جو ہمارے ایڈوائزر ہیں فار انڈسٹریز مسٹر کے شرما وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے جو ممبران تھے وہ فائنینشیل کمشنر ریونیو تھے، پھر کمشنر سیکرٹری انڈسٹریز تھے، اس کے علاوہ جو ہمارے سیکرٹری ٹورزم ہیں وہ ممبر تھے۔ اس کمیٹی نے مختلف ڈیلیگیشنز کو سنا، سری نگر میں بھی اور جموں میں بھی، اور جو وہاں پہ جتنی بھی ریپریزنٹیشنز آئی، جتنے بھی ایشوز آئے، اس کو کنسالیڈیٹ کر کے پھر اس کو پیکیج کی صورت دی گئی۔ تو اگر ہم براڈ کنٹورز اس پیکیج کے دیکھیں گے، سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ایڈریس ہوا ہے وہ ہے انٹر سبونشن کا۔ آپ کو پتہ ہے جب 5 اگست کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے بعد آر بی آئی نے ایک سرکولر لایا تھا جس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ اکاؤنٹس جو چار اگست یا 5 اگست پہ جو اوور ڈیو نہیں ہیں، ان اکاؤنٹس کو جو ہے کور کیا جائے گا۔ پھر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو یہ دیکھا گیا کہ 99% اکاؤنٹس کور نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی انڈسٹری کی، کیونکہ 5 اگست کے بعد بہت ٹائم تک جو ہے انڈسٹری بند رہی، تو اس اسپیکٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس پیکیج نے جو ہے اس اسپیکٹ کو ایڈریس کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ڈیٹ دیا گیا ہے 31/7/2019 کا، جو اس ڈیٹ پہ جو اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ تھے وہ کور ہوں گے۔ تو دیٹ مینس جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہمارے 31/7/2019 پہ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹس تھے وہ ایلیجیبل ہوں گے 5% کا انٹرسٹ سبونشن کے لیے، جو 1089 کروڑ کا ایگریگیٹ فگر ہے جو انٹرسٹ سبونشن کی صورت میں مختلف اکاؤنٹس کو جائے گا۔ اور اس میں اس بات کا جو ہے یہ اٹ از اکراس دا بورڈ، یہ چھوٹے اکاؤنٹس کے لیے بھی ہے، بڑے اکاؤنٹس کے لیے بھی ہے۔ اس میں کوئی ایم ایس ایم ای کا یہ جو ہے ذکر نہیں ہے، اٹ از ایکولی فار اسمال اکاؤنٹس ایز ویل ایز فار دا لارج اکاؤنٹس۔ تو یہ ایک میجر جو ہے ریلیف جو ملے گا انڈسٹری کو، جس سے ہمیں مدد ملے گی۔ جو ہمارے اکاؤنٹس این پی اے ہو گئے تھے، کافی ہے اس کو آپ کافی سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن حالاتوں میں یہ دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کی ارننگس بہت کم ہو گئی ہیں، اور سیلری کٹ جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ہوئی ہے۔ ان صورتحال میں اتنا بڑا پیکیج اناؤنس کرنا ایک بڑی بات ہے، اور جو میری انٹریکشن انڈسٹری کے ساتھ ہوئی ہے، بہت حد تک جو ہے لوگ سیٹسفائیڈ ہے۔ اس پیکیج میں اس بات کا بھی سکوپ رکھا گیا ہے کہ دے کین ڈیمانڈ فردر۔ تو ایک کمیٹی، تو آپ کے کہنے کے حساب سے یہ ایک شروعات ہے، لیکن حوصلہ افزا شروعات، دس از اے فرسٹ اسٹیپ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس پیکیج کا ایک اور فیسٹ یہ ہے کہ جو آپ کے فکسڈ چارجز ہے الیکٹرسٹی کے، وہ ویو آف کیے گئے ہیں، اور وہ جو ہے کوئی 80 کروڑ کا جو ہے ہٹ لے رہی ہے گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے واٹر چارجز جو 6 مہینے کا ہے، اس کو بھی جو ہے ویو آف کیا گیا ہے، جو اٹ ایگریگیٹس اباؤٹ 25 کروڑ۔ تو یہ جو ہے مین یہ اس کے کمپوننٹس۔ قریشی صاحب، ہمارے جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی جی، ان کا ایک ویژن ہے بائی 2024 وی ہیو ٹو بی $5 trillion اکانومی،
اور اگر ان ٹرمز آف نمبرس اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر ڈالر کے اس میں کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں وی ہیو ٹو گرو بائی 11.5%، اینڈ اف ان ٹرمز آف منی وی ہیو ٹو گرو بائی 7.5%. تو ایسے کنڈیشن میں جیسے ابھی چل رہے ہیں، جو گلوبل ایک کانٹیکسٹ بنا جا رہا ہے، اس حساب سے ایز اے فائنینشیل ایز این اکنامک ایکسپرٹ کون کون سے ایسے فلیگ شپ انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے جس سے کہ یہ جو ایک ڈریم ہے اس کو اچیو کیا جائے، یہ جو ایک خواب ہے اس کو شربندہ تعبیر کیا جائے بائی 2024؟ جہاں تک 5 ٹریلین اکانومی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا تعلق ہے، یہ اصل میں جو ہمارا اس سال کا بجٹ پیش ہوا پارلیمنٹ میں، وہ ایک ایسپائریشنل بجٹ تھا. جی، اس کا ایک پیچھے ایک ویژن ہے جو پرائم منسٹر مودی صاحب کے تھے. دراصل ہماری اکانومی اور جو اقتصادی ترقی ہے یہ منصوبہ بند طریقے سے 1947 یعنی فرسٹ 5 پلان سے چل رہی ہے. جی، اس میں مختلف سٹیجز آ گئی. تو لاسٹ جو سٹیج تھا جب اکنامک ریفارمز کی بات آ گئی وہ منموہن سنگھ کے وقت میں تھی، جس نے پھر گورنمنٹ انٹرونشن کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور LPG پالیسی کو اپنایا. جب وہ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کی پالیسی آ گئی تو اس سے تھوڑا سا معیشت میں استحکام آ گیا. پرائیویٹ سیکٹر اور کوآپریٹو سیکٹر پھلنے پھولنے لگے. گورنمنٹ انٹرونشن صرف فیسلٹیشن تک آ گیا. اب چونکہ ہم نے کچھ سمجھو 70 سال کا عرصہ ترقی کا جو ہے وہ طے کیا، تو جتنے بھی ہمارے اقتصادی ماہرین تھے یا سماجیات کے ماہرین تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری اکانومی ٹرانسفارم ہو جائے. کہ پہلے ہمارا جو زیادہ انحصار فارن امپورٹس پر رہتا تھا، کوشش ہونی چاہیے کہ اب ہماری اکانومی سیلف ریلیونٹ اور سیلف جنریٹنگ بنے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسی مودی سرکار جو پہلی تھی فرسٹ، اس نے انہیں 3 ٹریلین اکانومی کا ڈالر دیا تھا. کسی حد تک وہ اچیو ہو گیا، گروتھ ٹھیک ہو گئی، لیکن بیچ میں انہوں نے کچھ انٹرونشن لیے، مثلا GST آ گیا، ڈیمانیٹائزیشن آ گیا، تھوڑا بہت یہ جو نئے انٹرونشن ریولوشنری اسٹیپس آ گئی، اس میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. ابھی ہماری اکانومی اس ٹرانزیشن پیریڈ سے جا رہی ہے، یعنی ڈیمانیٹائزیشن سیٹل ہو رہا ہے، اکانومی اس طریقے سیٹل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو GST کے مثبت اثرات ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے قائم ہو رہے ہیں ہماری اکانومی پر. اور جہاں تک ہمارا یہ 3 ٹریلین کا سوال ہے کہ ہم اس کو اچیو کریں گے، ابھی جب ہم جو ہمارے یہ جو پراگرس آ گئی فرسٹ کوارٹر کا، جو ہماری گروتھ فگرس آ گئی جو سینٹرل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن ایشو کر دیے ہیں، گورنمنٹ فگرس ہیں، فرسٹ کوارٹر میں کووڈ کی وجہ سے ہماری اکانومی جو نیشنل اکانومی ہے وہ قریباً 24% شرنک ہو گئی ہے. جبکہ ہم دوسری جو ملکی معیشتیں ہیں جس میں USA ہے، جاپان ہے، ان میں بھی کنٹریکشن آ گیا ہے، لیکن اتنا نہیں. یہ تو گلوبل ہے. سب سے زیادہ ہماری کنٹریکشن فرسٹ کوارٹر میں 24% ہو گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری اکانومی بالکل سکڑ گئی ہے. یہ چونکہ فرسٹ فیز تھا کووڈ کا، ایک پریپریٹری فیز تھا کووڈ رسپانس کے لیے. اس میں اگرچہ ہماری گراوٹ آ گئی گروتھ میں، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب دوسرا کوارٹر ہو گیا، کیونکہ اب اکانومی تھوڑی سی پک اپ ہونے لگی ہے، بزنس کھولا گیا. قریشی صاحب اکانومیز کو کھولا جا رہا، اب US کی، چائنا کی جو بھی، میں یہی کہہ رہا ہوں بڑی کہ جو 3 ٹریلین کی بات ہے اس میں 2024-25 کا ٹارگٹ تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ بھی وعدہ بند بھی ہے اور پرعزم بھی ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے، شاید 2024-25 کا جو ڈیڈ لائن ہے، ٹائم لائن ہے، ہم اس کو کراس کرنا پڑے گا. ریزرو بینک آف انڈیا کہتا ہے کہ بائی 2030 تک ہم اس کو کر سکتے ہیں. میں پھر اس حوالے سے آپ کے پاس آؤں گا. پوسٹ کووڈ محمود صاحب، پوسٹ کووڈ جو یہ پوسٹ 5 اگست جو سینیریو ایک بنا، اس ٹائم پہ 31 ایسی کمپنیز تھی جو نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز تھی جنہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس ٹائم سبمٹ کیا تھا گورنمنٹ کو کہ وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی، یہاں سینٹرز اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی. اس میں ریلائنس جیسی کمپنی بھی تھی، اس میں آپ کا ہاسپٹیلٹی، مینوفیکچرنگ سیکٹر، ایجوکیشن، ٹورزم وغیرہ یہ سارے سیکٹرز تھے. ایک سبمیشن کیا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ تھی اس میں 80% جو جابس ہیں وہ لوکلز کے لیے رکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے حساب سے، اور 20% نان لوکلز کے لیے. وہ جو سارے پروجیکٹس تھے اس کا اس ٹائم کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے، جو ہم نے لاسٹ ایئر سے بھی کنسپچلائز کیا تھا کہ
انویسٹر سمٹ ہم کریں گے. اور ان آرڈر ٹو پریپیئر فار دا انویسٹر سمٹ ہم نے مختلف جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ روڈ شوز کیے, اور روڈ شوز میں کافی اچھا رسپانس ہم کو ملا, اور بہت سارے ایم او یوز, کوئی 300-350 کے قریب ایم او یوز ایگزیکیوٹ ہوئے. اور اب جو ہے ٹائم ہے ٹو ٹرن دیز ایم او یوز انٹو ریئل انویسٹمنٹ. ابھی ایک ٹاسک فورس بنا ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے کمشنر سیکرٹری انڈسٹریز, اور جس کے ممبر ہے مختلف سیکرٹریز, اور جس میں ڈائریکٹر انڈسٹریز, ایم ڈی سی کا, ایم ڈی سی کو بھی ممبر ہے. تو اس کی جو ہے 2-3 میٹنگیں ہو گئی ہیں, اور فرسٹ جو پہلی 3 میٹنگس ہوئی اس میں ہم نے جو ہے اٹ از ریگارڈنگ گراؤنڈنگ آف دیز انویسٹمنٹ پرپوزلس, اور ہم نے آلریڈی کوئی 20-22 پرپوزلس کو گراؤنڈ کیا ہے. اور اگر کشمیر کی ہم بات کریں تو کوئی 12-13 پرپوزلس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہے, اور ایک میکنزم ہم نے ایوالو کیا ہے تاکہ ہر ایک جو انویسٹمنٹ پرپوزل ہے, ایک تو ہم نے ایم او یو ان کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس انویسٹر کو چیز کرنا. تو ہر انویسٹمنٹ کے پیچھے ہم نے ایک آفیسر کو تعینات کیا ہے جو اس انویسٹمنٹ کو چیز کرے گا اور انشور کرے گا. اگر ہم پوسٹ 5 اگست 2019 کی بات کریں, کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, ہونے والی ہے پوسٹ 5 اگست کے, ابھی تک کتنا انویسٹمنٹ ہوا ہے تب سے, اور کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوا ہے؟ دیکھیے جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اگر ہم 5 اگست کے بعد کی بات کریں, جو پروجیکٹس میرے پاس آتے ہیں, میں اپنے کیونکہ آئی نو دا فگرس وچ آر اویلیبل ان مائی آفس, جو میرے آفس نے یا میں نے جو پروجیکٹس کلیئر کیے ہیں, کیونکہ میرے پاس جو ہے 5 کروڑ آن ورڈس اپ ورڈس ٹو 25 کروڑ کے پروجیکٹس آتے ہیں, اور 25 کروڑ کے ابو جو ہے اپیکس کمیٹی کو جاتے ہیں. اور جو میرے حدی اختیار میں آئے ہیں کوئی 1000 کروڑ کے قریب جو ہے پرپوزلس ہم نے 1 سال میں کلیئر کی ہے. ابھی کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ کی جس میں ہم نے 75 کروڑ کے قریب جو ہے انویسٹمنٹ پرپوزل کس کس سیکٹر میں ہے یہ کلیئر کیا. موسٹ آف دا جو انویسٹمنٹ اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہارٹیکلچر, اور ہارٹیکلچر کے ریلیٹڈ کافی اچھا کام ہوا ہے, چاہے وہ ہائی ڈینسٹی کا کام ہو یا کنٹرولڈ ایٹماسفیئر اسٹورز کا ہے. پچھلے 7-8 سال میں جو ہے کنٹرولڈ ایٹماسفیئر سٹورز میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یہ جو ہے 5000 میٹرک ٹن کے سٹورز ہیں, اور کوئی 40 کے قریب مختلف سٹیجز آف کمپلیشن ہے, 30 کے قریب جو ہے ریڈی ہے اور جو چل رہے ہیں, اور 10 کے قریب جو ہے نئے جو سٹورز بن رہے ہیں. کنٹرولڈ ایٹماسفیئر سٹورز نے کیا کیا ہے کہ جب ہم فروٹ پروڈیوس کرتے تھے یہ ایک ساتھ مارکیٹ میں جاتے تھے اور پرائسز کریش ہوتے تھے. آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی 1,50,000 میٹرک ٹن کو اسٹور کرنے کی ہے, which is roughly around 8-10% of the total. ہمارا جو ٹوٹل پروڈکشن آف ایپل ہے اٹس اباؤٹ 1.8 ملین میٹرک ٹنس ٹو 2 ملین میٹرک ٹنس. تو اس میں جو ہے کافی انویسٹمنٹ اسپیشلی لوکلز نے کی ہے, اور آج کے ڈیٹ میں ہم کوئی 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ میٹرک ٹنس کو ہولڈ بیک کر سکتے ہیں, اور اس کو مارکیٹ میں تب جاتا ہے جب پرائسز اسٹیبلائز ہوتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب ٹرین یہاں آئے گی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اور زیادہ انویسٹمنٹ ہو جائے. قریشی صاحب, جب پہلے سے ہی ایک ایکسکیوز مانا جا رہا تھا, بلکہ یہ ریئلٹی بھی تھی کہ جو بھی انویسٹر, ایف ڈی آئی کے ٹائم پہ بھی یہ بات آئی تھی کہ جب کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتا ہے کنٹری, اگر ہم کنٹری کی بات کریں انڈیا لیول پہ, تو بہت سارے پلیٹ فارم پہ اس کو جانا پڑتا تھا انویسٹر کو کہ وہ اپنا کلیئر کرائے لائبلٹیز جو اس کی یا فارمیلٹیز ہے اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے. پھر ایک کنسیپٹ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جب جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کون کون سے ایسے سٹیپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب انویسٹمنٹ اتنا مشکل نہیں ہے؟ اس حوالے سے میں یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہماری جموں کشمیر میں ایک صنعتی پالیسی پہلے ہی زیر تعمیل ہے جی, جو 2016 میں بنی ہے. ابھی محمود صاحب سے میں بات کر رہا تھا جی, تو ابھی وہی چل رہی ہے. دراصل ہماری جو جموں کشمیر کی معیشت ہے یا جو علاقہ ہے اسے انڈسٹریلی بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. ایک یہ کہ یہاں اپنی جو منرل ریسورس بیس کوئی زیادہ نہیں ہے جی, کبھی ایڈوکیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انفراسٹرکچر کی یہاں کمی ہے, اور تیسرا یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ باہر سے آنا تھا جی, جو بڑی کمپنیز ہیں جن کی بھی آپ بات کر رہے تھے, ابھی تک وہ یہاں رسک کی اپنی انویسٹمنٹ کو سمجھتے تھے کیونکہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, کوئی کنفلکٹ تھا. اب چونکہ اور دوسرا لینڈ کا بہت پرابلم تھا,
جی یہاں کی لیجسلیشن ایسی تھی کہ لاز جو ایسے تھے ایگزسٹنگ لا تھے جو باہر کے یہاں آنا چاہتے تھے, انویسٹ کرنا چاہتے تھے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں یا بڑی کمپنی لگانے کے لیے, تو چونکہ وہ لینڈ یہاں نہیں خرید سکتے تھے, زیادہ سے زیادہ لیز پر لے سکتے تھے, اٹ واز اے پرابلم. تو یہ ڈفیکلٹی جینون تھی انویسٹرس کی. اب چونکہ یہ پہلی جو انڈسٹریل پالیسی آ گئی ہے اس میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا گیا ہے. ساتھ ہی اب چونکہ ایک یونین ٹیریٹری بڑھ گئی ہے, اب جو سارے سینٹرل لاز ہے وہ یہاں اپلائی ہے, لہٰذا وہ جو پہلے تحفظات تھے پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں آنے میں, دے ور فیلنگ شائی ٹو کم ہیئر. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی لیکن اصل میں لیگل اس کی جو ارچنیں تھیں وہ اس میں تھی. اب وہ لگتا ہے کہ وہ ہٹائی گئی ہیں, اسی لیے ابھی محمود صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ بڑی کمپنیز آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے, اب یہ مجھے لگ رہا ہے یہ مسئلہ ہو گیا ہے, حالانکہ اس میں دوسرے پہلو بھی ہے شامل ہیں جن پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا پھر جب پرائیویٹ انویسٹر باہر سے آ گئے, اپنا پیسہ یہاں لگائے, جس سے یہاں روزگار یہاں کے لڑکوں کو ملے گا, تعلیم یافتہ جوان ہیں ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے, اس کو تبھی ہے جب ہم اس کو فیسلیٹیٹ بھی کریں گے. مثلا ٹھیک ہے زمینیں اس کو دینی ہے, انفراسٹرکچر جو یہاں دینا ہے, جہاں انڈسٹریل اسٹیٹس بنے گی, یہاں جہاں کمپنیز اسٹیبلش ہوں گی, وہاں ہم نے ان کو سہولتیں بھی بہم پہنچائی ہیں, الیکٹریسٹی کے حوالے سے, ڈرینیج کے حوالے سے, اور دوسری جو ان کو یہ ساری ایکٹیویٹیز ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آ جائیں گی. ہاں, ایز آف ڈوئنگ بزنس. جی محمود صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات کہی گئی تھی, ہر ڈسٹرکٹ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات کہی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے پچھلے ایک 1.5 سال سے ہم جو ہے آگمنٹیشن آف لینڈ بینک پہ کام کر رہے ہیں. ہماری جو اپنی انڈسٹریل پالیسی ہے 2016 کی, وہ ہم کو مینڈیٹ کرتی ہے کہ ہم جو ہے اس میں کوئی 10,000 کنال کا اضافہ ہم کو کرنا ہے. تو انہی پیرامیٹرز پہ ہم نے کام کیا ہے, اور پچھلے 1.5 سال میں کافی کام ہوا ہے. اور جو ہے کوئی ہم نے 7,000 سے 8,000 کنال اسٹیٹ لینڈ آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے مختلف ڈسٹرکوں میں, اور جس میں کوئی 3,500 کنال کا ٹرانسفر بھی ہو چکا ہے, اور باقی جو ہے جو لینڈ ہے ان ڈفرینٹ اسٹیجز آف ٹرانسفر ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس اسٹیبلش ہوں گے, پر اسپیشلی ان ڈسٹرکوں میں جہاں پہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹس اتنے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں گاندربل کی یا بانڈی پورہ کی, بانڈی پورہ میں ایک آدھ چھوٹا سا اسٹیٹ ہے پراپر ٹاؤن میں, یا گاندربل میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے. وہیں اس ڈسٹرکٹ میں کوئی 2,000 کنال کا ایک پیچ ہے, 1,000 کنال اس میں گاندربل میں ہے اور 1,000 کنال اس میں بانڈی پورہ میں ہے. تو یہ ایک بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے گاندربل اور بانڈی پورہ میں بنے گا. اسی کے ساتھ ساتھ سوپور میں ہم نے 400-450 کنال. اس کے لیے لینڈ ایکوائر کی گئی. یہ اسٹیٹ آلریڈی ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹ لینڈ تھی, اس کو ایک تو اس کے کاغذ بنے, پھر اس کا یہ سیک میں گیا, سیک میں ٹرانسفر آرڈر ایشو ہوا, تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کے ڈفرینٹ سٹیجز میں ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے فینسنگ بھی سٹارٹ کی, اور آنے والے دنوں میں یہ لینڈ بینک یوز ہوگا فار نیو انویسٹمنٹس. اوکے قریشی صاحب, ایم ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں, لگ بھگ 80 ملین جابس آتی ہے ایم ایس ایم ایز سے. جب کنٹری کی بات کرتے ہیں 45% جو گراس مینوفیکچرنگ پروڈکٹ آتا ہے وہ آتا ہے. اچھا, لیکن جب ہم جموں کشمیر میں کانٹیکسٹ میں آتے ہیں ایک دم سے, تو اتنے حوصلہ افزا ورتھ مینشننگ چیزیں نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ پہلے اس کی بگننگ میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک انڈسٹریز کا تعلق ہے, چاہے وہ بڑی انڈسٹری ہو, چھوٹی ہو, یا میڈیم اینڈ اسمال انڈسٹری ہو, اصل میں جو جس کو ہم ریگولر جاب جنریشن کہتے ہیں وہ اسی سیکٹر سے پاسبل ہے. باقی جو چیزیں ہیں ایگریکلچر میں وہ زیادہ, یا نریگا وغیرہ ہے, وہ سیزنل امپلائمنٹ ہوتی ہے, ویج امپلائمنٹ, سیزنل 3 مہینے 6 مہینے اسی طریقے سے. اصل میں ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, چاہے وہ سمال ہے یا میڈیم سمال ہے, یہی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو اگر فروغ دیا جائے, اور یہ پروڈکٹیو سیکٹر بھی ہے کیونکہ وہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, وی آر پروڈیوسنگ تھنگس, کموڈیٹیز ٹو سیل ان دی مارکیٹ. تو ایک تو اس سے ہماری پیداواری صلاحیت بھی بڑھتی ہے, اور ساتھ ساتھ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے دینے سے ہماری جاب کریشن بھی بڑی سدھر جاتی ہے. کیونکہ یہی ایک سیکٹر ہے کہ جس میں جتنا اس میں زیادہ انویسٹ کیا جائے, تھرو پرائیویٹ انٹرونشن, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ, یا جو گورنمنٹ انٹرونشنز ہے تھرو میڈیم اینڈ اسمال انڈسٹریز
جتنی بھی اس کو وسعت دی جائے گی ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ریگولر روزگار، ریگولر ویج امپلائمنٹ کے مواقع اس میں پیدا ہو جائیں گے. جہاں تک انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے یا اسے جو متعلق شعبے ہیں، ہینڈی کرافٹ ہے، ہینڈلوم ہے یا سیلف امپلائمنٹ ہے، کیونکہ یہ مدرا کی جو آپ نے بات کی سیلف امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. یہ صرف ایک ہی محکمہ نہیں ہے، صرف انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، حالانکہ ان کا رول، نوڈل رول تو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے، لیکن بہت سارے اس میں جڑے ہوئے جو شعبہ جات ہیں، سیلف امپلائمنٹ ہے، ایون لیبر امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، یا دوسرے محکمے جات ہیں اس میں ہینڈی کرافٹ ہینڈلومز ہیں، جس میں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے دستکار ہیں یا صنعت کار ہیں جو کام کرتے ہیں اور روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے اس کو بڑی ترجیح دی ہے، اور ایک تو اس کا بجٹ بھی بڑا ہے. اس سال کا میں ابھی بجٹ دیکھ رہا تھا جموں کشمیر کا جو انڈسٹری سیکٹر میں ہے، صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس سال کا وہ 1460 کروڑ ہے. یعنی جو پچھلے سال کا بجٹ ان کا تھا اس سے دگنا ہو گیا ہے. دیٹ مینس کہ انڈسٹری اینڈ انڈسٹریل سیکٹر انویسٹمنٹ اٹس اے پرائیورٹی ود جے اینڈ کے گورنمنٹ، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ انحصار فارم سیکٹر پر نہیں ہے رکھ سکتے ہیں. ایک تو اس میں زیادہ ایکسپینشن کے زیادہ مواقع نہیں ہیں، دوسرا اس میں زیادہ سے زیادہ سیزنل امپلائمنٹ مل سکتی ہے، اور فارم سیکٹر پچھلے کچھ دہائیوں سے اس کا گروتھ سلگش ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایم ایس سی کی بات کرتے ہیں یا انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، اس کی بھی جو گروتھ پرفارمنس ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈسٹری سیکٹر ایز اے ہول 8% سے زیادہ اس کا جی ڈی پی میں یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس لیے کہ جو پچھلے سالوں میں اس کا زیادہ اتنا ایکسپینشن نہیں ہوا. ابھی محمود صاحب ہمیں فگر دے رہے ہیں، ہمیں ان کے فگرز پر بڑا اعتماد ہے، اور یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ، لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس اب وسائل تلاش کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ پورا عزم بھی ہے کہ ہم کیسے یہاں کی جو بے روزگاری ہے اس کا کیسے مداوع نکال سکیں، اور اس کے لیے اس سیکٹر ایم ایس سی کی خاص اس کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے. محمود صاحب، جو انڈسٹریز ہے، اسمال انڈسٹریز لائک آپ کا کارپیٹ میکنگ ہے، پیپر ماشی ہے، یا اس طرح کے جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ برا امپیکٹ پڑا، ان کے ریوائول کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مائکرو اسمال اور میڈیم کا تعلق ہے، یہ ایک وسیع سیکٹر ہے، اور اس میں جو ہے اگر ہم ہینڈی کرافٹ کی ہی بات کریں، ہینڈی کرافٹ از اباؤٹ 3000 کروڑ اکانومی، بٹ اس کا جو لاٹ آف پیپل آر ایسوسیٹیڈ ود، کوئی 3-3.5 لاکھ جو ہے آرٹیزنس اس کے ساتھ منسلک ہے، اور چھوٹی چھوٹی یہ جو ہے ڈاؤن ٹاؤن کے انٹیریئر میں یا مختلف کلسٹرز میں ہوتا ہے. جو ہمارا پیکیج آیا ہے اس میں آرٹیزنس کو سپورٹ کرنے کی بات چلی ہے، اور چھوٹے جو لونز ہیں اس میں نے بولا، پہلے بھی بولا کہ اکراس دا بورڈ، چاہے وہ مائکرو ہو، اسمال ہو، میڈیم ہو یا لارج ہو، سب کو انٹرونشن جو ہے دے آر ایلیجبل فار انٹرسٹ انٹرونشن، اور اس کا جو ہے ایگریگیٹ ہے 1089 کروڑ، یہ جو ہے سپورٹ سب کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے کارپیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ہینڈی کرافٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارمز جنریٹ کریں، تاکہ یہ جو ہے ہینڈی کرافٹ سیکٹر کا سب سے بڑا پرابلم جو رہا ہے وہ لیک آف لنکیجز فرام آرٹیزن ٹو جو ہے مارکیٹ اور کسٹمر ٹو کنزیومر، کیونکہ اس میں مڈل مین یوزولی اٹ ہیز بین فاؤنڈ کہ مڈل مین جو ہے اس میں سب سے زیادہ پروفٹ کماتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا آرٹیزنس، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک آرٹیزن کا بچہ شاید اس ٹریڈ میں یا اس کرافٹ میں نہیں جانا چاہتا ہے. تو دا نیڈ آف دا آر از ٹو گیٹ دم آن لائن پلیٹ فارم. اس میں ہماری بات جو ہے امیزون، فلپ کارٹ سے چل رہی ہے، تاکہ ہم جو ہے کچھ 200-500 آرٹیزنس کو آن لائن پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان کی لنکیج ڈائریکٹلی ود دا کسٹمر کریں. ایک اچھے انیشیٹیوز بھی اس سیکٹر میں ہے. ایک ہمارا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے کشمیر باکس، کافی اچھا کام وہ کر رہے ہیں، اور نئے نئے جو یونٹ ہولڈرس آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں آئی ٹی سیوی ہیں. انفیکٹ آئی ٹی از آلسو اے ویری امپورٹنٹ سیکٹر آف اکانومی، اور اس میں پوٹینشیل بھی بڑا ہے. تو یہ لوگ اس سیکٹر میں آ رہے ہیں، اور پچھلے 3 سال میں ایسے کچھ
خاص ایکٹیویٹیز جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کی جس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پہ؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ میں اگر دیکھوں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کہاں ہوئی ہے وہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں ہوئی ہے. ہارٹیکلچر از اے بگ کمپوننٹ آف آور اکانومی. یہ 10,000 کروڑ کی انڈسٹری ہے اور کافی انویسٹمنٹ بوتھ ان اپ گریڈیشن آف دا روٹ اسٹاک جس سے ہمارا جو ہے پروڈکشن دگنا 3 ٹائمس بڑھے گا, کیونکہ اگر 2 ملین میٹرک ٹن سے یہ 6 ملین میٹرک ٹن جائے گا ان کمنگ ایئرس جو ٹارگیٹ سیٹ ہوئے ہیں. تو اگر یہ پروڈکشن انکریز ہوگی یو نیڈ ٹو ایڈ مور کنٹرول ایٹماسفیئر اسٹورز, گریڈنگ لائن, پھر ویکسنگ لائن اور واشنگ لائن, یہ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں کنزیومر جو ہے کوالٹی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اپ گریڈیشن از ویری امپورٹنٹ اور ہارٹیکلچر سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ووڈ بیسڈ انڈسٹری کا کافی اسکوپ ہے یہاں. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پینسل کی ریکوائرمنٹ جو پوری کنٹری میں ہے وہ جموں کشمیر کیٹر کرتا ہے. اور ہمارے جو ہے ایک ابھی حال ہی دنوں میں کچھ آرٹیکلز بھی آئے ہیں پلوامہ کے کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں بلکہ نیوز میں بھی ہم نے کنسیڈرڈ ایز دا ہب آف پینسل مینوفیکچر. تو پورا پینسل کی لکڑی جو ہے یہاں سے جاتی ہے. پلائی ووڈ کی بات کریں, ہم پلائی ووڈ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ووڈ بیسڈ میں کافی جو ہے اسکوپ ہے. اور بھی پھر اگر ہم بیٹ کی بات کریں, اگین کشمیر از دا اونلی پلیس ویئر کشمیر ولو گروز, اور جتنے بھی کنٹری میں بیٹ جاتا ہے وہ سارا کشمیر سے جاتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی نہیں. اس میں بیٹ میں تو ہم نے ایک کلسٹر ہی تھا جو جس کو ابھی تک ہم نے ریکگنائز نہیں کیا تھا. تو اونتی پورہ کے پاس ایک کلسٹر کو ہم نے ووڈ بیس کلسٹر کو ڈکلیئر کیا ایز اے بیٹ کلسٹر. اوکے, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے. قریشی صاحب 1 منٹ آپ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں؟ میں تو صرف پرٹیکولرلی جو یہ پیکیج دیا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں تو صرف ایک بات صرف کہوں گا, جہاں تک ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کا تعلق ہے یہ ہماری اکانومی کی بیک بون ہے. آفٹر آرٹیکل جس کا ذکر کیا, اس پیکیج میں بھی ان کو ایک رعایت دی گئی ہے کہ انٹرسٹ سبونیشن 5% کے بجائے 7% ہوگا. اور کریڈٹ جو کارڈ ہے وہ اس میں 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ ان کو ملے گا. میری یہ گزارش ہے کہ جب ہم انڈسٹری کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کو پرائیورٹی دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ٹریڈیشنل سیکٹرز آف کمپریٹو ایڈوانٹیج. ملیٹنسی یہاں رہی نہ مساعد حالات رہے تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لہٰذا ان کو ترقی دینے کی بہت ضرورت ہے. محمود صاحب 1 منٹ, یہ جو ڈیفنک یونٹس ہوئے ہیں بیکاز آف کووڈ, ان کے سروائیول کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے جو ابھی پیکیج سے جو انٹرسٹ سبونشن آیا تو کافی اکاؤنٹس جو ہے پھر سے ریوائیو ہوں گے. اور دیکھیے سکنس از نارمل پارٹ آف دا انڈسٹری, کیونکہ آج کے ڈیٹ میں جو ٹیکنالوجی اپلیکیبل ہے کل کے ڈیٹ میں آبسلیٹ ہو سکتی ہے. تو دیر از اے پروویژن آف چینجنگ دا لائن آف ایکٹیویٹی. اور بی آلسو انکریج دا سیل اینڈ پرچیز آف یونٹس. کچھ یونٹس ایسے ڈیفنکٹ ہو جاتے ہیں جو انٹرپرینور کے کچھ پرسنل وجوہات ہوتے ہیں یا فائنینسز کی پرابلم ہوتی ہے یا مارکیٹ کا یہ نہیں ہوتا ہے. تو سکنس ڈز ہیپن, بٹ دین وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہم ایک ایسا لیبر اویلیبل ہے انڈسٹری کے لیے؟ لیبر کی کچھ مشکلات ہیں, لیکن جو ہے دیر از اے ڈپارٹمنٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم نے کافی جو ہے ڈسکشنز کیے ہیں ود دا انڈسٹری, تاکہ انڈسٹری کو جو چاہیے وچ از دا واٹ دے ریکوائر, ہم جو ہے آئی ٹی آئیز یا باقی انسٹیٹیوشن سے وہی جو ہے لیبر جنریٹ کریں. اوکے, تھینک یو. محمود احمد شہاب صاحب آپ یہاں پہ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم امید کریں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی پھلے پھولے جیسے ملک میں ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہے, ہم بھی اس طرح کی توقعات رکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. آداب. من کی بات